الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 6 مئی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں مدرسہ حنفیہ خانقاہ حنفیہ نائیویلا تحصیل پروا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ اور ہم رب کریم کے رحمت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے خانقاہی سالانہ اجتماع میں شریک ہیں. میرے دوستو، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل بھی ہے، ضابطۂ حیات بھی ہے. ضابطہ کہتے ہیں وہ قانون جو مستقل طور پہ فٹ ہو، حیات کہتے ہیں پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی کو، جو دنیاوی حیات ہے. اور مکمل کا معنی ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اسلام ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، ہمیں دین بھی بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں صرف دین سکھاتا ہے، دنیا سے بیزار کر دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم ہر نماز میں اتحیات کے اندر جب بیٹھتے ہیں اور جب اتحیات مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو آخر میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا میں ہم اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، آپ ہمیں عطا فرمائیے ہماری دنیا میں بھی بھلائی، ہماری آخرت میں بھی بھلائی، اور ایسی بھلائی جس سے ہمیں آگ سے بچانا حاصل ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں. اس سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ لوگوں، ہر بھلائی تب بھلائی بنے گی جب وہ تمہارے دنیا میں ہو یا تمہارے دین میں ہو، جس سے تم جہنم سے بچ سکو. کیا مطلب؟ ہر وہ بھلائی نہیں ہے جس کو ہم بھلائی سمجھیں. بھلائی وہ ہے جو ہمیں جہنم سے بچا لے، بھلائی وہ ہے جو ہمیں دوزخ سے بچا لے، بھلائی وہ ہے جو ہمیں آخرت سے بچا لے، بھلائی وہ ہے جو آخرت کی شرمندگی سے بچا لے. وہ بھلائی ہے، ورنہ جس کو ہم بھلائی سمجھتے ہیں وہ صرف بھلائی نہیں ہے. اسی مضمون کو قرآن کریم دوسرے مقام پہ یوں بیان فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخلے کی اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی، فقد فاز، کامیاب یہ ہے، بھلائی پانے والا یہ ہے. تو اس سے ایک بنیاد سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی گزاریں جس پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہ ہو. مجھے بھر کے دے دو. کسی قسم کا کوئی اعتراض یوں نہ آئے جس اعتراض پر آخرت میں جہنم ہماری طرف متوجہ ہو جائے. میرے دوستو، اس بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہمارا اجتماع ہے اور اس کا نام ہے خانقاہی اجتماع. تو خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہی اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ یہ تصوف کے سلسلے کیا ہے؟ یہ بلا کر اللہ اللہ کی مجلس کیا ہے؟ میرے دوستو، دراصل یہ دین اسلام کا ایک شعبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد. ان میں سب سے افضل حضور نے لا الہ الا اللہ فرمایا. اس سے دل پاک ہوتا ہے، اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے. تو دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ان میں یہ ایک شعبہ ہے. اسی طرح ہم اس شعبے کو حضور پاک کی زندگی کا شعبہ سمجھ کے عمل کریں گے تو وہ سیکھنے کے لیے جس جگہ میں آئیں گے اس جگہ کا نام خانقاہ ہے. خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ میں بندہ آ کر
اپنے دل کی بیماریوں، اس بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کا وال بند ہو گیا ہے، دل خون کی پمپنگ کم کرتا ہے، دل کی بیماری کا معنی حسد، دل کی بیماری کا معنی چغلی، دل کی بیماری کا معنی گناہ، دل کی بیماری کا معنی دوسرے مسلمان کا بیجا بغض، یہ اپنے دلوں میں رکھنا، اس کو دل کو پاک کر لو، اس سے دل کو صاف کر لو، ایسے صاف جیسے یہ پانی صاف ہے، اور یہ صاف ہوتا ہے اور یہ خراب ہوتا ہے۔ بھائیو، ایک میں کہوں اور آپ سنیں، ایک آپ کہیں اور میں سنوں، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام نے سنا، دل صاف بھی ہوتا ہے، دل میلا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا لوگو، اگر تم نے کسی قسم کا کوئی گناہ کیا تو دل کو ٹٹولو، کوئی نیکی کی دل کو ٹٹولو، اور دل کی کیفیت کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے ڈیسیجن اور فیصلہ کر لو۔ کہا جی وہ کیسے؟ حضور پاک علیہ السلام فرمانے لگے، اذا اسرت کا حسنتک واذا اسات کا سیئتک فانت مؤمن، جب نیکی کر تو تیرا دل خوش ہو جائے، گناہ ہو دل پریشان ہو جائے، سمجھ لے تیرا دل صاف ہے اور تو مؤمن ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے مسلمان سے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں غلط فہمی چلتی ہے کہ حضرت ایسا وظیفہ بتا دیں، بیعت کرنے کے بعد ایسا ورد دے دیں جس سے ہمارے گناہ ہی ختم ہو جائے اور ہم بالکل آج کے بعد گناہ نہ کریں۔ بھائیو، ایسا وظیفہ اس دھرتی پہ آج تک نہیں بنا، ایسا ورد اس دھرتی پہ آج تک موجود نہیں ہے جس سے آپ کے اور میرے گناہوں کی حصی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یا نبوت کا مسئلہ ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، یا ملائکہ اور فرشتوں کا مسئلہ ہے وہ گناہوں سے پاک ہو۔ ہم امتی ہیں، ہم نبی بھی نہیں ہیں، ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، ہاں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہم اس گناہ پہ مضبوط نہ رہیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ تو جہاں پر یہ دل کی بیماری صاف ہوگی، میلا پن اور صاف اجلا پن اس کا واضح نظر آنے کے طریقے سمجھائے جائیں گے، اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ اس خانقاہ میں یہ چیز سمجھ آتی ہے، اور یہ دل میلا بھی ہے، دل صاف بھی ہے۔ میں اس پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، 3 بار ارشاد فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ دل ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ میری انگلی نہیں دکھے گی، دل ٹھیک ہو تو میری آنکھ میں درد نہیں ہوگا، دل ٹھیک ہو تو میرے سر میں درد نہیں ہوگا، دل ٹھیک ہو تو مجھے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، دل ٹھیک ہو تو مجھے بھوک وغیرہ ٹھیک لگے گی، کوئی گردے کی تکلیف نہیں، کوئی معدے کی نہیں، کوئی پتے کی نہیں، کوئی جو ہے نا میری پاؤں کی تکلیف نہیں۔ یہ مراد ہے؟ یا یہ مراد ہے کہ دل میں تھوڑی سی خرابی ہو تو آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، منہ سے گونگا، آنکھوں سے، اور بندہ ہاتھ کے پکڑنے سے جو ہے نا کیا کہتے لولا، اور پاؤں کے چلنے سے لنگڑا؟ یہ نہیں ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو آپ اور ہم بیماری کہتے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جس کو ڈاکٹر بیماری کہتے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جس کو اسپتال والے بیماری کہتے ہیں۔ اصل بیماری یہ نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد، جو بیماری ہے وہ روحانی بیماری ہے، جسمانی نہیں ہے۔ روحانی بیماری کا معنی آپ کہیں گے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں؟ جی ہاں، روحیں بیمار ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں اس روحانی بیماری کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک جسم کے اندر چلنے والی روح ہے۔ جو جسم ہے یہ بیمار بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے۔ اندر چلنے والی روح ہے، یہ بیمار بھی رہتی ہے، یہ تندرست بھی رہتی ہے۔ کیوں؟ بیماری اور تندرستگی کی ایک وجہ ہے۔ میرا یہ جسم ہے، میں اسے کھلاؤں پلاؤں، موٹا تازہ تگڑا رہے گا تو تندرست رہے گا، اور اگر اسے کھلانا پلانا چھوڑ دوں یا غلط خوراک دوں، یہ پانی کی جگہ پیٹرول پی لوں، کوئی غلط خوراک دوں تو جسم بیمار ہو جائے گا نا۔
खुराक असली भी नहीं जा रही और ठीक भी नहीं जा रही और नहीं भी जा रही, तो जिस्म में बीमारी होने और क्या होना है। ऐसे रूह है, रूह भी खाती है, रूह भी पीती है, लेकिन वो खाना पीना ये नहीं है, वो खाना पीना कुछ और है। और रूह बीमार भी होती है, रूह को तकलीफ भी होती है और उसकी तकलीफ भी कुछ और है। वो क्या है, अब अंदाजा लगा लें कि जिस्म कहां से बना और रूह कहां से बनी। रब करीम ने फरमाया है, लोगों जो तुम्हारे जिस्म है, इस जिस्म को मैंने कैसे बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा आयत नंबर 55, मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हें हमने जमीन से पैदा किया। ठीक है, जिस्म की पैदाइश जमीन से है, हजरत आदम से हमारी पैदाइश, हजरत आदम की पैदाइश जमीन से है। ओके, तो जब हम जमीन से पैदा हैं तो फिर हमारा जिस्म जब हम ज़मीन से पैदा हैं तो हमारा जिस्म ज़मीन की खुराक चाहता है, हमारा जिस्म ज़मीन की खुराक मांगता है। हम ज़मीन से पैदा हैं, वो सब्जियां हो, वो गोश्त हो, वो कोई चीज़ हो जिससे हमारे जिस्म को तक़वियत मिलती है, वो ज़मीन से आई है। क्यों? मिन्हा खलकनाकुम, जिस्म ज़मीन से आया। और अगर मेरा जिस्म बीमार हो जाता है तो मुझे दवा चाहिए, दवा भी जड़ी बूटियों से निकली है, वो भी जमीन से आई है। जिस्म बीमार भी हुआ, जिस्म को भूख भी लगी, ग़िज़ा भी चाहिए, दवा भी चाहिए। अब आओ जरा रूह, वयस्अलूनका अनिर रूह, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 85। रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्री रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। का रूह अल्लाह का हुक्म है। मेरे मौला कैसा हुक्म, कैसा आया? फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बस इतना ही मानो, तुम्हें और इस पर तफसील नहीं दी गई। ओके, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। तो पता चला रूह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म आसमान से आता है। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन, सूरत तलाक की आखिरी आयत, अल्लाह का हुक्म आसमान से आता है। तो जब रूह हमारे जिस्म में है, ये आसमान से आई है, तो इसकी ग़िज़ा भी आसमानी है और इसकी दवा भी आसमानी है। इसकी ग़िज़ा और दवा कब? भूख लगे तो ग़िज़ा चाहिए। ये अल्लाह का कुरान, ये रसूलुल्लाह का फरमान, ये शरीयत, ये दीन, ये मज़हब, ये इस्लाम, ये ईमान और इक़ान और एहसान, ये रूह की ग़िज़ाएँ हैं। या ग़िज़ा गलत दें या बिल्कुल न दें। जैसे जिस्म बीमार था वैसे रूह भी बीमार है। बंदे कुरान खोल के साल डिठे ही कोनी भी अंदरों कुरान दे चिट्टे लफ्ज़ लिखे पैन या काले थी गए, नौज़ुबिल्लाह, उनको पता ही कोनी। मुझे बताएं जिसका हाल ये हो कि कुरान करीम खोल के न देखा हो, उसने औराद व वज़ाइफ, सुनन मुस्तहब्बात वाजिबात नवाफिल न कुछ होता न कुछ पता, तो रूह भूखी नहीं मरेगी, फिर रूह बीमार होगी। बदनजरी रूह की बीमारी, गीबत, झूठ, बोहतान, इल्जाम, गिले शिकवे, रूह की बीमारी, ये सब कुछ से जब रूह बीमार हो गई तो अब रूह की तकलीफ हुई ना हुई। तो आओ उस हदीस पे जो मैंने शुरू में पढ़ा कि अला इन्न फिल जसद मुद्गा, बंदे के जिस्म में एक टुकड़ा है। वो क्या है? वो ठीक तो सब ठीक, वो खराब तो सब खराब। फरमाया वो दिल है। तो पता चला जिस्म में सबसे बड़ा पावर सर का है, रूह में सबसे बड़ी पावर दिल की है। तो जब रूह बीमार तो जिस्म बीमार। पता चला इसमें गीबतें बढ़ेंगी, गुनाह बढ़ेंगे, खताएं बढ़ेंगी, बीमारियां रूह की ज्यादा होंगी तो बंदा गुनाहगार रहेगा। जिस्म की बीमारी के स्टेप्स है। जिस्म की बीमारी के कुछ स्टेप ऐसे हैं
جس کو اسی ترتیب پہ لے کر چلیں جس ترتیب پر حکما کہتے تو ٹھیک ہوگا، ورنہ بیماری، مثلا ایک بندے کو بخار ہے، علاج نہ کرے تو تپے دق ہے، آگے علاج نہ کرے تو سرطان ہے جسے انگلش میں کینسر کہتے ہیں، اور پھر کینسر کا علاج تو آپ اور ہم سارے جانتے ہیں جو حالات ہو جاتے ہیں، جس اسٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، چھوٹی بیماری ہے، گمراہی ہے، فسق ہے، فجور ہے، پھر معلن فاسق ہے، پھر وہ مجاہر ہے جو کھلے عام گناہ کر رہا ہے، پھر وہ اسلام کا باغی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے دین کا کافر ہے۔ جیسے جسم کی بیماری کی اسٹیجز ہیں، ویسے روح کی بیماری کی بھی اسٹیجز ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، تو دل کو صاف رکھیں۔ دل کی صفائی کا بڑا آسان طریقہ، جسم کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صابن جسم پہ رکھ کے رگڑے پہ رگڑا دیتے ہیں، تو جب جسم پہ رگڑا آیا، صابن اور ہاتھ صاف کرنے تو ہینڈ واش سے، اور منہ صاف کرنا تو ماؤتھ واش سے، چہرہ صاف کرنا تو فیس واش سے، تو بھائی دل کا بھی تو کوئی ہارٹ واش ہونا چاہیے، دل کو بھی تو کوئی رگڑا ملے۔ وہ کیا ملے گا؟ جیسے جسم کو صفائی پہ رگڑا ہے، خانقاہوں میں دل کو صفائی پہ رگڑا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، اس سے دل صاف ہے۔ یہ ہے ہمارا خانقاہی نظام کا وجود، یہ ہے ہمارے خانقاہی نظام کی ضرورت۔ مجھے بتائیں، جیسے ہسپتال ضروری ہے شہر میں، وہ نہ ہو شہر مکمل نہیں ہے۔ بتاؤ کسی علاقے میں خانقاہ اس سے بڑھ کے ضروری ہے یا نہیں؟ تو جہاں خانقاہ نہ ہو وہاں شہر کیسے مکمل؟ لیکن ایک فرق پھر بھی ہے کہ ہسپتال جان کے علاج کی جگہ ہے، خانقاہ میرے ایمان کے علاج کی جگہ ہے۔ تو جتنا جان اور ایمان میں ہمیں فرق سمجھ آ رہا ہے، اتنا ہمیں ہسپتال اور خانقاہ میں بھی فرق سمجھ آ جانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے خانقاہ کا نظام و نسق، اور یہ ہے خانقاہ کی بنیاد، اور ان احادیث اور آیات کی بنیاد پہ یہ خانقاہی نظام معرض وجود میں ہے۔ اور ساتھیوں، میں ایک بات اور کرتا ہوں، شیطان کتنے وار کرتا ہے؟ ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، شیطانیت تم میں ایسے چلتی ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون چل رہا ہے، ایسے شیطانیت چل رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا یہ حدیث ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ شیطان سے بچنا جسمانی بیماری سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ تو پھر خانقاہوں میں آمد ہسپتالوں سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، یہاں دلوں کا علاج ہوتا ہے، تباع بہ القلوب و تشترا، یہاں دلوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور ہم اپنی حیثیت جانے، ہم تجارت کے لیے دنیا میں نہیں آئے، تجارت ہماری وقتی ضرورت ہے۔ ہم اس نوکریوں کے لیے جاب کے سلسلے میں دنیا میں نہیں آئے، وہ ہماری وقتی ضرورت ہے، فار دا ٹائم، ایک وقت تک ہے۔ ہماری یہاں آمد کا مقصد کھیتی باڑی نہیں ہے، یہ ہماری وقتی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے آنے کا مقصد پہلا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ آپ کہیں گے اس کی بنیاد کہاں ہے؟ رب کریم نے ہمارے ساتھ ہمارا پیٹ نہیں لگایا، اللہ نے ہمارے ساتھ پیٹ کے معاملات لگائے ہیں۔ کمال ہے یار، جو صفحہ کھولنا چاہ رہا تھا وہی نکلا۔ ہمیں قرآن جو بتاتا ہے اور ہمارا ذہن جو کام کر رہا ہے، تھوڑا ہم اس پہ
موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہماری دنیا میں آمد سے پہلے کیا ہو چکا ہے۔ ایک بندے نے نوکری لگوائی فلاں آفس میں فلاں جگہ، کہا تیری نوکری لگا رہے ہیں، تو وہاں جا کے اریول دے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، تو فلاں کے محتاط ہے، وہ جیسے کہے گا تجھے لکھا ہوا کاغذ دکھائے گا وہ نوکری کے جی کرنی پڑے گی، میں جاؤں گا میں لگا دے، ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اسے اس کے کام کی پورے پروسیجر کو پوری طریقہ کار پیش کیا گیا، تو اب اس کے پاس گنجائش کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، کہ یہ تو بن چکا ہے، سب کچھ لے چکا ہے، اب یہ وہی کچھ کرے گا۔ آؤ، ہماری پیدائش سے پہلے رب نے ہمارے ساتھ ایک معاملہ کیا اور ہم کر کے آئے۔ یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ پارہ نمبر 11 اور سورت توبہ کی آیت نمبر 111 یاد رہے گا؟ 111 سے 111 کے نام سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب کریم بتاتے ہیں لوگوں مسلمان کے ساتھ میری خرید و فروخت مکمل ہو چکی ہے۔ اے اللہ وہ کیا خرید و فروخت ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مؤمن کا جان اور مؤمن کا مال، مؤمن کی جان اور مؤمن کا مال رب کریم نے خرید لیا ہے۔ جان ہماری مالک اللہ، مال ہمارا مالک اللہ۔ کیوں؟ ہمیں کیا ملا؟ ہم نے کس قیمت پر یہ اپنی جان اور اپنے اموال کو بیچ دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مال جان مجھے دے دو، آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اس پر ہماری خرید و فروخت ہو چکی ہے، جب سودا پا چکے ہیں، طے پا چکا ہے، بزنس یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ کاٹن کلوز ہو کے مسئلہ بند ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں پر اپنے نخرے، اپنی باتیں، شریعت کے مقابلے میں نفس کی باتیں، شریعت کے مقابلے میں ذاتیات نظریات کو چھوڑ کے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنے دل کو خراب کر رہا ہوں اور شیطانیت میں چل رہا ہوں۔ یہ ہے شیطان جو ہمارے جسم میں چلے گا۔ بھائیو، یہ آیت کئی معاملات پہ دلیل بن سکتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ آیت اس نظریے پر چھری پھیر رہی ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر خودکشی جائز ہونی چاہیے۔ ایک بندہ پسٹل اٹھائے اور رکھے ماتھے پر، شوٹ، چل میرا بھائی، سارے کہیں جائز کام ہے، کیوں؟ اس کا جسم اس کی مرضی۔ نہ کفر کہتا ہے یہ جائز ہے، نہ اسلام کہتا ہے یہ جائز ہے۔ بھائی ہم تو اپنی انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے، کیوں؟ جسم میرا، مرضی میرے، بولیے بولیے، مرضی میرے اللہ کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کئی مواقع پر یہ آیت دلیل ہو سکتی ہے۔ میرا عنوان نہیں، ورنہ میں اس کے کئی ماخذ آپ کے سامنے مواقع پیش کرتا۔ میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے دوستو اگر یہی بات ہے تو پھر گاڑی میں نے خریدی ہے، پیسے میرے کمائے ہوئے لگے ہیں، رجسٹریشن میرے نام پہ ہے، لائسنس سرکار نے مجھے ایشو کیا ہے، میں راہ چلتے ہوئے گاڑی کسی بندے پہ چڑھا دوں اور وہ مجھے کہے کیوں مارا؟ میں کہوں گا مفتی صاحب میری گاڑی میری مرضی، مانے گی سرکار یہ آپ کا عذر ہے؟ کلاشنکوف آپ کے پاس اب 100 بندوں کو مار دے، کوئی کہے کیا آپ کے میری گن میری مرضی؟ تو اگر آپ وہاں پابند ہیں تو اسلام ہمیں یہاں احکام میں بھی پابند کرتا ہے، ہم یہاں بھی پابند ہیں۔ اور میرے دوستو اس خانقاہی نظام کے ساتھ میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، یہ وہ نظام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ام السنہ میں بیان فرمایا۔ جیسے یہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرت میرے استاد محترم قاری محمد عظیم صاحب موجود ہیں، اور پتہ نہیں ترتیب کے اعتبار سے میں اوپر بیٹھا ہوں، ان حضرات کی اجازت سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنیے،
میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. جیسے قرآن کریم کا پورا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، ایسے پوری احادیث کا خلاصہ حدیث ام السنہ ہے، جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اس حدیث پاک کی ایک تفصیل ہے. میں صرف اس حدیث کی جھلکی دیتا ہوں اور اپنے عنوان پہ آتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا ہے، ہم تو اسے نہیں جانتے. حضرت عمر کا نہ جاننا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دراصل اندر بتانا چاہ رہے ہیں مدینے کا ہوتا تو ہم جانتے. اچھا چلو اس کا معنی ہے مدینے کا نہیں، ہم نہیں جانتے. تو پھر جو باہر کا آتا ہے وہ تو سواری پہ آتا ہے اور اس کے بالوں پر اس کے کپڑوں پر میل کچیل ہوتی ہے، تو اس کے جسم پر کوئی مسافرانہ اثر بھی نہیں ہے. تو ہم حیران ہیں بھئی مدینے کا رہنے والا ہے، اسی لیے بالکل صاف ستھری کیفیت میں ہے. تو اچھا اگر مدینے کا تو ہم جانتے کیوں نہیں ہے؟ اجی ہم جانتے کیوں نہیں ہے تو مسافر ہے تو میلا کیوں نہیں ہے؟ اس شش و پنج میں مبتلا ہے کہ اس نے آتے ہی اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس کو آداب بھی آتے ہیں کہ شاگردی کا آداب استاذی کے سامنے کیسے ہوتا ہے. کہتے آگے اس نے اپنے ہاتھ حضور پاک کی گود میں رکھ کر پوچھا اللہ کے رسول مجھے ایمان، اسلام، ایقان، احسان بتائیے. تو ہم نے کہا واہ کیسے پوچھ رہا ہے؟ سوالات میں ایمان پوچھا ہے، اسلام پوچھا ہے، احسان پوچھا ہے، قیامت پوچھی ہے، نشانیاں پوچھی ہے. اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور نشانیاں ہیں 4 سوال، 5واں ضمنی ہے، ورنہ بنیادی 4 ہیں. یہ باتیں پوچھ کے چلا گیا اور جاتے ہوئے چلا گیا. کچھ وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر کے پاس اب 2 جواب ہیں. ایک میں ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور ایک جنرل جواب ہے. ایک جواب تو یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون تھا. یہ تو ایسے جنرلی آنسر ہے، عام سا جواب ہے. اور ایک جواب میں ادب ہے جو واقعی صحابی رسول کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یوں ہے کہ جیسے والد ہو نا، ساتھ بیٹا ٹھہرا ہو، ابو چیز لینی ہے اور باپ کہے بوجھے کشیوی جیب میں کچھ ہے، تو عقل مند بیٹا باپ کی جیب پہ ہاتھ رکھے گا کہ میری جیب میں کچھ ہو نہ ہو، آپ کی جیب میں تو ہے، مجھے لے دے. تو حضور پاک نے پوچھا نا پتہ ہے کون تھا؟ حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، مجھے نہیں پتا نا کیا ہے اور کون ہے، عمر کو پتہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا تو جانتا ہے. حضرت عمر کا یہ جواب ہے جس میں ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے، ورنہ 1 رکوع کی لمبی حدیث ہے. میرا عنوان وہ نہیں ہے ورنہ میں اسے پیش کرتا. اس میں صرف ایک سوال کو پیش کر رہا ہوں. اس میں حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے، تاکہ جو دیہاتی صحابہ بیٹھے ہیں یا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، ان کے دل کی ترجمانی جبرائیل کرے، وہ پوچھتا جائے، انہیں مسئلے پتہ چلتے جائیں. ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان، بتائیں نیکی کا حسن کیا ہے؟ احسان، حسن، پیارا پن لفظی ترجمہ ہے، یہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب کے 2 ذیلی عنوان بیان فرمائے. فرمایا 2 باتیں ذہن میں رکھ، ان میں سے ایک پر انگلی رکھ لے. پہلی بات، اللہ دیکھ رہا ہے تجھے. دوسری بات، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر کیفیت یہ بنے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا تو بہت اچھا، ورنہ یہ تو مان لے اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی سمجھا؟ اب سنیں ذرا، یہ جو ہے کہ تو اللہ کو ایسے پوج، اللہ کی ایسے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، یہ رتبہ تو امت کے انبیاء کا ہے جن کو عبادت مشاہدہ حاصل ہے، وہ دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. جو امت ہے وہ عبادت غیبوبت والی ہے، اس میں اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں.
اس لیے ہماری خانقاہوں میں ایک لفظ ہوتا ہے، اے بندے یہ یقین پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاد جی کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اصل لفظ تو یہ تھا کہ یقین پیدا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو تم وہ لفظ کیوں نہیں لکھتے خانقاہوں میں؟ یہ کیوں لکھتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو دوسرا نمبر تھا۔ تو کیا زبردست جواب دیا، کہا اگر ہم یوں لکھتے نا کہ یقین پیدا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تو مقام نبی کا ہے، تو ہم نبوت کے مقام کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو امت کو سمجھانے کے لیے بیٹھے۔ خانقاہ میں امتیوں کا علاج ہوتا ہے، اس لیے امت کے لیے امت کا جملہ لکھا، وہ مسئلہ انبیاء کا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے خانقاہ کی بنیاد، یہ ہے بیت طریقت کی بنیاد۔ لوگ کہتے ہیں بیت کرنا کوئی ضروری ہے، میں کہتا ہوں ضروری بمانا فرض تو نہیں ہے، ضروری بمانا واجب تو یوں نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن ضروری بمانا اپنی دینی حفاظت یہ ضروری ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جس نے نہ کیا آپ کے، وہ لوگ تو عجیب کہتے ہیں مجھے اندر کوئی پیر کو نہیں ہوتا، پیر شیطان ہے۔ میں اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے والی بات نہیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں دینی ماحول میں علماء کے ساتھ رہ کر، تبلیغی ماحول میں جماعت والوں کے ساتھ رہ کر، اللہ والوں کے ماحول میں بغیر بیعت کے رہ کر گناہ نہیں کرتا، تو بالکل ٹھیک ہے، اسے کون سا اللہ فرض کر رہا ہے تو بیعت کر۔ لیکن اگر اس کو ماحول بازار کا میسر ہے، اسے ماحول دنیا کا میسر ہے، اسے ماحول گناہوں کا میسر ہے، تو پھر اسے خانقاہ جوائن کر لینی چاہیے، پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے لینا چاہیے۔ اور یقین مانو، اسے کہتے ہیں سلسلہ۔ سلسلہ اصل میں زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے۔ ہمارے سلاسل اربع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جا کر پہنچتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج خانقاہی اجتماع میں آپ کو بلانے کا مقصد صرف بنیادی ہے کہ ہم انفرادی سطح پہ جو اپنی جسم کی ساتھ اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو اجتماعی ماحول میں لا کر سیکھ جائیں، صرف ایک بنیاد، اور اپنے اس دل کو پاک کر لے جس کی بنیاد ہی ہے یہ۔ کیوں؟ اس کو قرآن بھی وَيُزَكِّيهِمْ کہہ کر ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اس گلاس میں اگر سالن پڑا ہو نا، تو پھر اگر اس میں ہم نے دودھ ڈالنا ہے تو پہلے سالن سے پاک کریں گے، صاف کریں گے، پھر دودھ ڈالیں گے۔ تو کہتے ہیں پہلے تخلیہ پھر تحلیہ۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے یہ آپ خالی کر لیں۔ اچھا، میں نے سمجھا واقعی خالی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ سالن سے خالی کر لیں، پھر اس کے بعد تحلیہ کا معنی زیورات پہنانے ہیں نا، تم نے خوبصورتی دینی ہے، نشو و نما دینی ہے، تو پھر تحلیہ آپ کا ہو سکتا ہے تب جب آپ اس سے ایسے ہی دل کا پہلے تخلیہ چاہیے۔ کیا معنی؟ کہ دل کو غیر اللہ کی یاد سے خالی کر دو، یا غیر اللہ کے ڈر سے خالی کر دو۔ اور غیر اللہ کا ڈر جب تک دل میں ہے نا، تو کوئی حال بندے کا کوئی نہیں ہے۔ غیر اللہ کا ڈر کیا رکھنا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن نے کہا احدن، اس پر تنوین تنکیر ہے۔ کیا مطلب؟ اس دھرتی پر کوئی ایک نہ ہو سوائے اللہ کے جس سے تمہارے دلوں میں ڈر موجود ہو۔ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور ڈر یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور نے غیر اللہ کا ڈر نہیں رکھا۔ حضرت مولانا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، تو انگریز پکڑ کے انہیں کراچی لایا تھا۔ کراچی میں جو سٹی کورٹ ہے نا، اس کو خالق دینہ ہال کہتے ہیں۔ آپ کبھی کراچی جائیں اور خالق دینہ ہال کا وزٹ کریں، تو جب شیخ کو لایا گیا نا، تو انگریز حکومت، انگریز سلطنت، انگریز جج، انگریز جوڈیشری اور عدالت، اور یہ تنہا چشم و چراغ خاندان سادات کا کندھے پر ایک چادر ڈالے ٹھہرے، اور جج اپنے پین کو دکھا کر ہنس کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تیرے اس فتوے کی سزا میرے اس نوک کے نیچے ہے، تیری موت میری قلم کے نیچے ہے۔
فتویٰ دیا تھا. حضرت نے فرمایا فتویٰ دیا تھا، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اب بھی میں فتویٰ دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، جرأت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر. کہ میں اب بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز ظالم ہے اور اس ظالم کی فوج میں داخلہ حرام ہے، اور ہمیں قرآن کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ پر کسی قسم کے کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہ بنو، کوئی معاون نہ بنو، مددگار نہ بنو. تو اس نے کہا پتہ ہے ہم تمہیں لٹکا دیں گے، ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، موت تک لٹکا دو. جج یہ لکھتا ہے، یہ میں لکھوں گا تم لٹک جاؤ گے. تو انہوں نے وہی چادر اتار کے کہا کہ حسین احمد دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا، میں تمہارا مانگا ہوا سرکاری کفن بھی نہیں لیتا، میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. کیوں؟ یہ ہے صرف اللہ کا ڈر. اور یہ کب ہے؟ جب بندے کے دل میں غیر اللہ نہ ہو. غیر اللہ آ جائے نا تو پھر اس طرح کے ڈر برداشت کرنے پڑتے ہیں. ڈر نہ ہو، ڈر کی بنیاد پہ بات نہیں بنتی. ہمارے یہاں ابھی ہم رویت ہلال کے اجلاس میں تھے، ابھی علماء کرام کو شہادتیں پوری نہیں ہوئی تھی. ہمارے پاس یہاں 5 شہادتیں آئیں، 4 وہ جو طلاق نہیں اٹھاتے تھے چاند دیکھنے کی، اور 5واں کہتا تھا میں طلاق اٹھاتا ہوں جو شادی شدہ ہی نہیں تھا. ہمیں ہماری انتظامیہ کی طرف سے کالیں شروع ہو گئی. اور ایک مولانا صاحب تو مجھے کہہ رہے تھے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہماری وہ انتظامیہ نے کہا صبح گرفتاری کر دیں گے اگر ان کو تم نے عید نہ کی. میں نے کہا شہادتیں ہیں نہیں، اور حکومتی دباؤ پہ کرنے والے کم از کم ہم لوگ نہیں ہیں. اس کو تو کر گرفتاری، ہم صبح تمہیں دیکھ لیں گے. یہ تب بندہ کہہ سکتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہے. تو میرے دوستو یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر بات بنے گی. دین کے جتنے شعبے ہیں سارے برحق ہیں، لیکن خانقاہ سے ان شعبہ جات کو پٹرول جاتا ہے، اس سے دل کی مضبوطی جاتی ہے، اس سے ایمان کو حلاوت جاتی ہے. یہ ہوگا تو بات بنے گی. ورنہ کسی مسئلے پہ انتظامیہ کوئی جائز ناجائز دباؤ دے تو جی ہاں لبیک کی آواز انتظامیہ کے لیے آئے گی. یہ خانقاہوں میں بٹھانے کے لیے یہ تب ہے جب یوں ہوگا مسئلہ. اور میرے دوستو خانقاہی نظام میں آپ کو کھلے طور پہ دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں، آپ اکابرین علماء دیوبند میں باقی حضرات علماء احناف اور ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان سے لے کر آج تک آئیے آپ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تک آئیے، آپ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم تک آئیے، حضرت مولانا مختار الدین شاہ دامت برکاتہم العالیہ تک آئیے، آپ حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم تک آئیے. کسی ایک لیڈر کو اٹھائیے، وہ سیاسی کیوں نہ ہو، مذہبی کیوں نہ ہو، مدرس کیوں نہ ہو، معلم کیوں نہ ہو، یا وہ کسی طور پہ کسی نہ کسی معاملے میں امت کی قائد نہ ہو، وہ کسی خانقاہ سے متعلق نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. آپ نہیں دکھا سکتے کسی خانقاہ سے تعلق ہو. تو میرے دوستو اس لیے خانقاہوں سے تعلق کو اپنائیے. میں یہ نہیں کہتا آپ ہماری بیعت کیجئے، آپ مولانا کی بیعت کیجئے، میری بیعت کیجئے، کسی اور پیر فقیر کی نہیں. یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیارا جملہ فرماتے تھے. فرماتے ہیں بیعت میں جس کے ساتھ دل لگتا ہے یہ بھی قلبی لگاؤ ہے، جباؤ سے نہیں ہوتا کہ دباؤ دے دو. فرماتے ہیں سنو، ہو سکتا ہے والد شیخ ہو اور بیٹے کا شرع صدر اپنے ابے کے ساتھ تعلق کے بیعت نہ ہو، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. پھر مثال دیتے تھے، فرماتے تھے جو ہمارے جسم میں چلنے والا خون ہے نا، اس خون کے بھی نمبر ہوتے ہیں، اے پازیٹیو، اے نیگیٹیو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹیو، او پازیٹیو، او نیگیٹیو. ہو سکتا ہے باپ کا خون ہو اے پازیٹیو اور بیٹے کا ہو بی پازیٹیو، بیٹے کو خون ضرورت پڑے اور باپ نہ دے سکے. ہو سکے گا. جب باپ کا خون بیٹے کو نہ لگے تو اس کی اپنی ترتیبیں، تو پھر ایسے ہی ہے جس کا خون جہاں سے لگے گا
خون کی باٹل لے کر لگا دی جاتی ہے. بس بیعت کا ذہن بنا لیں کہ اہل حق کی خانقاہوں میں بیعت کرنی ہے. جہاں آپ کا بلڈ گروپ، جہاں آپ کا مزاج ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں سے متعلق فرما دے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر صورت یہیں آئیں، ہر صورت آپ یہیں بیٹھیں، یوں نہیں ہے. خون کسی کا بھی کسی کو لگ جائے، جس کا لگ جائے. باپ کا خون بیٹی کو نہ لگے، ہو سکتا ہے خاوند کا خون بیوی کو لگ جائے. اچھا، میں حضرت مصعب کی اجازت سے ایک مسئلہ عرض کیا دیتا ہوں. ہمارے ایک بڑا معمہ چلتا ہے، بیوی بیچاری کو اسپتال میں خون کی ضرورت پڑ جائے نا، اور خاوند کا خون میچ کر جائے، کہتے ہیں مسالے خون نہیں نے بنائی دی بڑھ ویسی. ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج چلتا ہے کہ خاوند کا خون میچ بھی کرے، بیوی کو نہ دے. کیوں؟ کہتے ہیں اگر خاوند اپنی بیوی کو خون دے گا تو بس اس کی بیٹی بن جائے گی. سبحان اللہ. ایویں ہو گیا تو بلڈ گروپ والے سارے آدھے پیو ہوئے نا جی، انہوں کو تو خون دے بوتلاں پہ. میں نے کہا ایسے ہوتا نا، یہ بلڈ بینک والے یہ سب کے ابا ہوتے ہیں، ان کے پاس تو خون کی بوتل پڑی ہوئی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ 2.5 سال کی عمر سے پہلے تک دودھ پلانے کا مسئلہ اور ہے، اور خون دی بوتل لیون دا مسئلہ بھی ہے. خون کی بوتل کا مسئلہ اور ہے، اس سے اس کی بیوی نہیں بنتی. تو میرے دوستو، خانقاہوں سے اپنے تعلق کو اپناؤ. میں آپ کو خانقاہ حنفیہ میں ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ ہر صورت یہی بیعت کریں، ہم سے کریں، ہمارے سلسلے میں آئیں. اہل حق میں نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتیہ، کسی اہل حق کی خانقاہ میں اپنے آپ کو تعلق میں ضرور رکھو، اپنے آپ کو معاملے میں متعلق ضرور رکھو. اور میرے دوستو، جو رکھو گے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. اور پھر میں ایک جملہ یہاں بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کا یہ ایک شعبہ ہے. اسلام کے کئی شعبے ہیں. ہم پورے شعبوں کو بیان کریں نا تو لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں یہ بھی اسلام کا شعبہ، یہ بھی اسلام کا شعبہ. میرے دوستو، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جواب نہیں دیتے، کوئی جرت سے جواب دیں، ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کا ایک بلند ترین پہاڑ کی چوٹی ہے. ایسے ہی مدرسے میں دین اسلام پڑھانا، علم دین پڑھانا، عالم بنانا، اسلام کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. قرآن کریم یاد کرانا، حفظ قرآن پڑھانا، یہ شعبہ دین کا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح مفتی، محدث، مفسر بنانا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر دین پر اعتراض آئے تو اس کے لیے علم مناظرہ اس حد تک سیکھنا کہ دین کا تحفظ کروں گا، نہ کہ اپنی ذات کا، دین کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح آپ چاہیں تو دین کو پھیلاؤں تو تبلیغی جماعت میں جا کر گلی گلی اپنے خرچے، اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو لے کر بغیر کسی جھنڈے، بغیر کسی ڈنڈے، بغیر کسی چندے کے دین دنیا کے کونے کونے میں تبلیغ کی صورت میں پھیلانا دین کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح میرے دوستو، خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کے میل کو اتارنا، روحانی بیماریوں سے شفا یاب ہونا، یہ بھی دین کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ برداشت کرو یا نہ کرو تو ایک دین کا شعبہ اور بھی رہ گیا. جی رہ گیا. کون سا رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ. اب مجھے جواب آتا ہے، یہ مجھے بڑی خوشی ہے، یہ اپلائی آتا ہے. میں نے کراچی تا خیبر گلی گلی میں جہاں اور محنت کی ہے کہ یہ ضرور کیا کہ اگر کوئی مولوی مکمل دین کا ذکر کرے گا تو مجمع کہے گا میں دین کے اس شعبے کو آپ بھول رہے ہیں. یہ بتاؤ بھائیو، اس تمام دین کو ملک میں نافذ کرنا، یہ دین کے شعبے کا نام ہے سیاست اسلامیہ. ہے یا نہیں ہے دین کا شعبہ؟ یہ بھی دین کا شعبہ. اچھا اب اگلی بات کروں. خانقاہ میں اللہ اللہ کون کرائے گا؟ زمیندار، سرمایہ دار، وڈیرا، یا وہ جو خانقاہی نظام سمجھتا ہے؟ پیر صاحب بیٹھے گا نا. اور عالم بنانے میں کون بیٹھے گا؟ جو ہمارا وڈیرا ہے، سرمایہ دار ہے. حضرت مفتی صاحب کے دارالفتاح میں وہ بیٹھے گا یا مفتی صاحب بیٹھیں گے؟ استاد جی کی حفظ کی درسگاہ میں کون بیٹھے گا؟ دنیا دار یا حضرت استاد قاری عظیم صاحب؟ استاد سے بیٹھیں گے. تو بھائیو، سیاست اسلامیہ کے شعبے میں اسلام وہ نافذ کرے گا جو عالم ہوگا. تبھی تو جمعیت علماء میدان میں ہے.
یہاں عالم کا کام نہیں ہے, یہاں ہم دنیا دار کو دیکھ لیتے. اچھا پھر میں یہاں لگے ہاتھوں ایک بات بھی کر دوں. بعض اوقات جمعیت علماء ان کو بھی ٹکٹ دیتی ہے جو علماء نہیں ہوتے, غیر عالم ہوتے ہیں, دنیا دار ہوتے ہیں, کسی عام چھوٹے موٹے سیٹ پر, بڑی قیادت پہ نہیں, معاون قیادت پہ. تو کہتے ہیں بھائی یہ تو مولوی نہیں ہے. بھائیو امام مولوی ہونا چاہیے, پیچھے مقتدی کسی جیسا بھی چل سکتا ہے. نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام. پیچھے مقتدی کیسے بھی چل سکتا ہے, وہ ہماری مان کے چلے گا. اگر حاجی محمد اکرم خان درانی کی اس وقت داڑھی پوری نہیں تھی اور دنیا کہتی تھی کہ یہ کیا سے کیا آپ نے وزیر اعلیٰ دیا, تو آپ نے اس کا اسلام پہ حسبہ بل بھی دیکھا ہے اور علماء کی قیادت میں شریعت کی پابندی بھی دیکھی ہے. تو وقت آ جاتا ہے, لیکن طے کردہ علماء کا ہو. تو یہ تب ہے جب جمعیت علماء کی بات ہو, اور یہ بھی دین کا شعبہ ہے. جیسے خانقاہ, جیسے تبلیغ, تعلیم, تجوید, تصوف, تحفیظ, مدرسہ, جیسے جہاد فی سبیل اللہ دین کے شعبہ ہیں, ویسے سیاست اسلامیہ بھی دین کا شعبہ ہے. میرا مزاج اگر نہیں ملتا مثال ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سیاست ہی غلط ہے. میں مثال دے رہا ہوں, میں مدرسے میں بیٹھ کر عالم بناتا ہوں بس, تو اس کا کیا معنی؟ جو حفظ قرآن کرا رہا ہے وہ غلط ہے, جو فقہ کا درس دے رہا ہے وہ غلط ہے, جو خانقاہ میں بیٹھا ہے وہ غلط ہے, جو تبلیغ میں گیا ہے وہ غلط ہے؟ جی نہیں. یہ دیکھیں نا, 3 اور 3 6 اور 1 7, یہ آپ کی مسجد کے ہال میں جانے کے لیے 7 دروازے ہیں. تو کسی دروازے سے آپ جائیں, آپ مسجد جائیں گے یا اڈے پہ جائیں گے؟ بولیے, پہلے دوسرے تیسرے کس دروازے سے نا. تو بھائی دین کے بھی کئی شعبے ہیں, جس شعبے سے آؤ گے آپ دین میں آؤ گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بے دینی میں ہیں, وہ دین کا شعبہ ہے اور وہ دین کا محافظ شعبہ ہے. آپ کے راستے میں کانٹے ہٹائے گا وہ. اس خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کی اجازت, آپ جاؤ ذرا خلیجی ممالک میں کوئی آپ کو دے کر دکھائے, کسی عرب ملک آپ چلے جائیں, مولوی صاحب لکھے ہوئے خطبے کے علاوہ پڑھ نہیں سکتا, لکھا ہوا خطبہ ملے گا, اس سے الف بے ادھر ادھر ہوا, چلو. تو بھائی یہ سیاست اسلامی علماء کے ہاتھ میں, اور آج ہم کھلے عام یوں بات کر رہے ہیں. تو یہ تب ہے جب دین کے اس شعبے کو ہم مضبوط کریں گے. عقل میں آتا ہے تب بھی کریں گے, نہیں آتا ہم تب بھی کریں گے. لیکن کسی کی یوں بات نہیں چلے گی, کوئی دین کے مسئلے پر بیٹھ کر دین اسلام والے کام والے لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکائے, اسلام کے نام پر 2 نمبری نہیں چلے گی, یاد رکھنا. یہ ہم اس مسئلے میں بڑی کھلی کھلی بات کرتے ہیں, نہ اس میں ہم کسی کی پگڑی دیکھتے ہیں, نہ کسی کی ٹوپی دیکھتے ہیں, نہ کسی کی سفید بالوں کا مسئلہ ہے, نہ کسی کے کالے بالوں کا مسئلہ ہے. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, حق کھل کے بیان کرنا ہے. تو وہ تب ہے جب ہوگا. میں تو حیران ہوں اپنے ان مولویوں پہ جن کے چہرے پہ داڑھی اور منہ پہ پگڑی, جن کے منہ پہ داڑھی, چہرے پہ اور سر پہ پگڑی, اور وہ حمایت کر رہے ہیں عمران خان کی, جس کی جماعت نے آج اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں مذہب کی حفاظت کا قانون ختم کیا جائے, یہ غلط استعمال ہوتا ہے. آج اقوام متحدہ میں خط پہنچ چکا ہے, ڈاکٹر شیریں مزاری اس کو لکھنے والی ہے, جو بدقسمتی سے حقوق انسانی کی ہماری سابقہ وزیر ہے. اب بھی یہ مولوی وہاں ٹھہرے ہیں, کل ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے جی مولوی طیب پنجپیر والے وہاں گئے ہیں اور عمران خان کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں مدرسے کے طالب علم لاؤں گا. مولوی صاحب وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے, جمعیت علماء کی طاقت نہ ہوتی وہ تمہیں پوچھتا ہی نہیں. تمہارے 4 نمبر بنے ہیں جمعیت علماء کی وجہ سے بنے ہیں. جی ہاں, اشارے پیچھو تمہاری جے جے کار ہے. کیسی بات ہے؟ اچھا مدرسے کے طالب علم آئیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں ویلکم. طالب علم بیچارے اللہ اللہ کرنے والے ہیں, انہیں وہاں جا کے ناچ گانوں کی ترتیبیں نہ سکھائیں, ورنہ سکھ ہے تو کوئی اتنا بھی ایک ناچ گانا کرنا پوسی. مولوی طیب صاحب بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اور میں ان عمرانیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو کل تم ہمیں تانا دیتے تھے کہ مدرسے کے معصوم طلباء تم لاتے ہو, حالانکہ ہم نے 2019 میں آزادی ملین مارچ میں مدرسے میں امتحانات جاری تھے, ہم نے کوئی طالب علم نہیں لایا اور لاکھوں کا مجمع اسلام آباد کی گلیوں میں اکٹھا کر کے دکھایا.
تو اب تم مدرسے کے طلبا کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اب کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو بھائیو وجہ صرف یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو جو رب نے طاقت دی ہے. تو میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا میرے دوستو، یہ داڑھی کے ساتھ اچھی لگتی ہے، یہ پگڑی کے ساتھ اچھی لگتی ہے. ساری زندگی گزری ہے جوڑ کہنے میں، تو جوڑ تب جوڑ ہے جب داڑھی کے ساتھ جڑے، پگڑی کے ساتھ جڑے. جی ہاں، یہ جوڑ نہیں ہے مسلمانوں کے عالم دین یہودی ایجنٹ کے ساتھ جڑے، اسے جوڑ نہیں کہتے. دیندار بے دین کے ساتھ جڑے، اسے جوڑ نہیں کہتے. سنو، اگر میری گھڑی ٹوٹے، اس کو جوڑ گھڑی کے چین سے لگے گا، جوتی کاٹ کے نہیں لگایا جائے گا. گھڑی کا جوڑ گھڑی سے بنے گا. میری پگڑی کا کوئی ٹکڑا کٹے تو پگڑی کے ٹکڑے سے جوڑ لگے گا. جوتی کو اور بوٹ کو کاٹ کے میں جوڑ نہیں لگاؤں گا. حضرت مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا جوڑوں کے چکروں میں آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ جوڑ تب جوڑ ہے جب آپ علماء کے ساتھ ٹھہرے. یہ جوڑ ہے، وہ جوڑ نہیں ہے، وہ توڑ ہے. ایسے توڑ سے اللہ محفوظ رکھے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی گالیاں دی ہیں انہوں نے. میں نے کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہ رب کریم انہیں جزائے خیر دے یہ لفظ بول کے بات کی ہے اور ہمارے خلاف ٹرینڈ شروع ہو گیا. میں تو اب بھی ہنس رہا ہوں. مجھے لوگ کال کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیان کے نیچے کیمنٹس غلط آ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے ان کیمنٹس والوں کی وجہ سے بیان کیا تھا. سن لو، میں آج بھی کہتا ہوں 1.3 ملین لوگوں تک میری گفتگو جاری ہے اور میں بابانگے دل کہتا ہوں، میں جب بیان کرتا ہوں تم میرے حق میں اچھے کمنٹ کرو، میں خوش ہو جاؤں، برے کرو میں پریشان ہو جاؤں. عبد الواحد قریشی کو ماں نے اس لیے نہیں جنا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں تمہارے کہنے پہ دل بڑا کروں، تمہارے کہنے پہ دل چھوٹا کروں؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ تمہارے ان کیمنٹس کی بنیاد پہ کام کرنا شروع کر دے؟ ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے زبان میں. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ میں نے کسی کے اچھا کہنے پر اس کام کو شروع نہیں کیا اور کسی کے برا کہنے پہ نہیں کیا. میں نے جسے حق سمجھا ہے کہا ہے، جسے برا سمجھا ہے کہا ہے. تم اچھا کہو تب بھی کہوں گا، برا کہو تب بھی کہوں گا. میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں بدلنا. کوئی کہتا ہے کہے، نہیں کہتا نہ کہے. میں نے تم سے بھیک مانگی ہے؟ ایک نہیں 1000 کیمنٹس ہمارے مقابلے میں لاؤ. ایک نہیں 1 کروڑ کیمنٹس لاؤ، 1 لاکھ کیمنٹس لاؤ. رب کریم کی حرمت کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جسے حق سمجھا تھا، حق سمجھتے ہیں، حق سمجھیں گے. اس کیمنٹس اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہماری کوئی تمہارے ساتھ کوئی یارانہ وابستہ ہے تمہارے ساتھ، اور ہم ان معاملے کو دیکھ کر کوئی بندہ لکھے کل تک میں اسے اچھا سمجھتا تھا، اس نے ایسے کہہ دیا، ہم برا سمجھتے. جائے شٹ یور ماؤتھ، جیب میں رکھو اپنی باتیں. ہمیں نہیں چاہیے اس طرح. ہم نے جسے حق سمجھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے سمجھا ہے. ہم کل بھی وہاں تھے، ہم آج بھی وہی ہیں. حضرت مولانا وہاں گئے، ہم نے اس پہ احتجاج کیا اور میں احتجاج پہ قائم ہوں. کہتے ہیں آپ نے گالی دی، آپ ایک گالی ثابت کر دے، ایک گالی ثابت کر دے، میں معافی ہاتھ جوڑ کے مانگوں گا. ایک گالی ثابت کر دے. گالیاں حدیث پاک میں ہے وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَكَتَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. امت گالی گلوچ اختیار کرے گی، اللہ نظر سے گرا دے گا. کیا ایک عالم دین کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا میرے سامنے آج تک ہم نے ابو جہل کو گالی نہیں دی، ابو لہب کو گالی نہیں دی؟ میں تو مرزا قادیانی کو گالی دینے سے روکتا ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں وہاں بھی دلیل پر بات کرو. آپ ہمیں کہتے ہو کہ میں مولانا طارق جمیل جیسے بندے کو نعوذ باللہ گالی دوں گا. اسے گالی کہتے ہیں، یہ گالی ہوتی ہے. ایک شخص مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے وہاں یوں ہی کہا ہے. میں نے کہا سنو، میں نے بشرط کہا ہے. میں نے کہا اگر مولانا پی ٹی آئی جوائن کریں تو یوں ہی ہیں تو بات تو ٹھیک ہے. مسلم لیگ جوائن کرنے والا لیگ ہی ہے.
پیپل پارٹی جوائن کرنے والا پیپلا ہے تو بھائی یوتھ فورس اس کی جوائن کرنے والا یوتھ ہی ہے نا، اور کون ہے؟ یہ گالی ہے، یہ گالی ہے تو عمران خان کی جماعت کا نام بدل دو یوتھ فورس کا، یہ گالی ہے، اسے گالی کہتی ہے۔ آپ یوتھ کی تائید بھی کریں، یوتھ کے لیے دعا مانگیں، تو میں اتنا پوچھوں کہ مولانا آپ یا تو یوتھ ہی بن جائیں یا واپس آ جائیں تاکہ امت دودھ دودھ اور پانی پانی کر لے، سے گالی کہتے ہیں۔ عجیب دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے، عجیب باتیں۔ یاد رکھو میں صرف تبلیغ کو دین نہیں مانتا، میں صرف جہاد کو دین نہیں مانتا، میں صرف سیاست کی بات نہیں کرتا، میں صرف خانقاہ کو نہیں، میں تبلیغ کو، میں جہاد کو، میں مدرسے کو، میں تصوف کو، میں خانقاہ کو اور میں سیاست اسلامیہ، ان سب کے مجموعے کو دین اسلام سمجھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اسلام، ان سب کا مجموعہ دین ہے بھائیوں۔ اگر کوئی، میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، سیاست اسلامیہ کے منصب پہ فائز اس شخص کو جس کے پیچھے امام کعبہ نے نماز پڑھی ہے، امام و امام الحرمین، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کرے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے تو نے دین کے خلاف بات کی ہے؟ مولانا دین کے شعبے میں نہیں ہے تو پھر ادھر نظر نہیں آتا ادھر نظر آتا ہے؟ بھائیو یہ یوں نہیں چلے گا۔ میں ہر اس عالم کو سوال کر کے اور اس سوال کو جھنجھوڑ کے کرنے کا حق رکھتا ہوں جو یہودی ایجنٹ کے پاس جائے گا۔ یاد رکھیں، جائیں گے تو پھر تنقید سنیں گے، نہیں جاؤ گے تو ہم نے کسی اور پہ بھی آج تک تنقید نہیں کی، آپ پہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم مولانا فضل الرحمان پہ کتنی تنقید سہتے ہیں، سہتے ہیں نہیں سہتے؟ کیا سے کیا بکوا، کیا سے کیا گالی نہیں دی جاتی مولانا کو، کیا سے کیا نہیں دی جاتی۔ میری والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، سادات کی چشم و چراغ ہیں، اس یوتھ نے تو انہیں گالیوں کی برگیڈ دی ہے۔ مجھے تو اس پر کوئی وہ نہیں ہے کہ تم گالیاں کیوں، تم اپنا آخرت برباد کر رہے ہو۔ میرے والد کو گالیاں دی ہیں، ہم تو یوں نہیں روئے، ہم تو یہ سینہ سپر ہو کر بیٹھے ہیں، جو ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا دفاع چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیں، مدارس پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے، خانقاہوں پہ کوئی بولے گا ہم اس کے لیے بولیں گے، اس طرح مساجد پہ تبلیغ پر کوئی بولے گا ہماری تاریخ گواہ ہم نے بات کی اور ہم کریں گے، اور اس طرح سیاست اسلامیہ پہ کوئی بولے گا وہ جبے کو، وہ کبے کو، وہ دستار کو، وہ داڑھی کو، وہ پگڑی کو اور بنا کے بولے گا ہم بات کریں گے۔ اسے کوئی گالی کہتا ہے وہ کل نہیں آج کہتا رہے، ایک نہیں 1000 بار کہتا رہے، ہم دین کے تحفظ میں رہیں گے۔ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہترین ہے۔ مجھے نہیں چاہیے چاپلوسی کی زندگی، میں یوں پالشیا نہیں ہوں، یہ مجھ سے امید کم از کم آپ مت رکھیے۔ یہ میں ہر اس بندے کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے گالی دی، آپ اپنے الفاظ واپس لیں۔ اگر میں نے گالی دی ہوتی تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا، لیکن جو میں نے بات کی ہے، آپ دوسرے کو تھپڑ بھی مارے اور اس سے کہیں وہ رو کے احتجاج بھی نہ کرے، یہ کیسا انصاف ہے؟ کسی پہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی سے باہر بھی نکال دیں اور آپ کہیں وہ آواز نہ لگا، یوں نہیں ہے، یوں نہیں چلے گا بھائی۔ بات کھلی کھلی چلے گی، واضح چلے گی۔ ہاں ہمارا لہجہ سخت ہے تو لہجہ سخت کے معاملات چلائیں گے، پھر سختیوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ جب دعا کے اندر دعا کو چھوڑ کے قصائد زیادہ ہوں، دعا کو چھوڑ کے کسی کے سیاسی بیانیے کو چھالنا زیادہ ہو تو پھر غلام ہونا ہے تو بس اسی سال ہی ہم ہو گئے ہیں۔ اس کے دور میں 3 سال یہ رمضان مبارک کی 27ویں گزری ہے، تب ہم نہ غلام تھے نہ تب ہمارے لیے کوئی دعائیں تھیں۔ تو اس طرح کے سوالات ہوں گے تو ہم بات کریں گے، اس کو برا نہ سمجھا جائے، اس کو سوال ہی لی جائے اور اس کو کسی عالم دین کو گالی نہ سمجھا جائے۔ میں نے تو اپنے سے بڑے بڑے مخالفین کو بھی آج تک گالیاں نہیں دی، میں اہل حق مولانا طاہر جمیل کو گالی کیوں دوں گا؟ گالی نہیں دی، احتجاج کیا ہے اور ہم کریں گے کہ مولانا اگر آپ سیاسی نہیں ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر کھلا اعلان فرما دیں تاکہ معاملہ صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ رکھے، دین اسلام کے تمام شعبہ جات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا طاہر جمیل کو سننا کیسے ہے؟ بالکل جائز ہے۔
میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب کے بیان نہ سنیں، دین اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ ان کی غلط ہے، یا ان کے ہاتھوں پہ کتنے بندے دین ہدایت کی طرف آئے ہیں وہ غلط ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے صرف احتجاج کیا ہے کہ یہودی ایجنٹ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ باقی مولانا بڑے ہیں، دین کے اندر ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، تو بس صرف ہمارا احتجاج اس حد تک ہے۔ ان کے حق میں جو بات کریں نہ ہم اسے سنیں گے نہ اس پہ عمل کریں گے، اس کے علاوہ سب چیز حضرت مولانا کی ہم دین اسلام کے حق میں ہوگی تو سر آنکھوں پہ۔ اور ایک شاعر کا انہوں نے لکھ کر بھیجا، ان کو سننا کیسا ہے؟ بھائی اس شاعر سے بھی ہمارا اختلاف اس وقت تھا جب اس نے مولانا کو گالی دی تھی، اس نے وضاحت کر دی، میں نے نہیں دی، چلو لولی لنگڑی وضاحت تھی، ہم نے ایکسیپٹ کر لی۔ ہم اپنوں سے جنگ نہیں کرتے، احتجاج ضرور کرتے ہیں۔ حضرت جی طلاق دینے کے بعد حلالہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے دارالفتاء کا، میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ جو حلالہ ہے نا، جو لوگوں نے آج کل حلالہ بنایا ہوا ہے، وہ حلال حرامے بنے ہوئے ہیں، وہ حلالے نہیں ہیں۔ ہاں ناراض نہ ہونا، آپ بات کیے تو پھر آپ سنیں بھی نا۔ آج کل کے حلال حرامے بنے ہوئے ہیں، 5000 لے لو اور میری بیوی کو 1 لاکھ رات کے صبح چھوڑ دو اور شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، بھائی یہ حرامے ہیں، یوں نہیں ہے۔ جو قرآن کریم بات کرتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں دوسرے پارے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کی دوسری جگہ وہ شادی کرے گی، شادی ہوگی اس کی، کوئی وہاں حلالے کا ذکر نہیں ہے، وہاں اس کا نباہ نہ ہو سکے، اللہ نہ کرے اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے، تب پہلے کے لیے آ سکتی ہے۔ یہ ہے شریعت کا حلالہ، یہ نہیں ہے جو آپ نے بنا۔ 3 طلاقوں کے بعد تو آپ کی بیوی نہیں رہی، آپ کس ولایت سے اس کا آگے نکاح کرا رہے ہیں، کس حیثیت سے کرا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا حق نہیں بنتا، یہ حلالہ نہیں ہے۔ اس معاملات کو تھوڑی ترتیب بھی دیکھیں۔ مفتی صاحب عید کے 3 دن گلے ملنا رہنمائی کریں، شرعی حکم تو نہیں ہے، لوگ ویسے مزاج کے طور پہ مل لیتے ہیں، کوئی یوں نہیں ہے بھی جو کہ اس سے گلے نہ ملا تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے بھائی آپ ہر صورت میں کو گلکڑی پاؤ، کئی بندیاں دا کم بڑھ ویندے بھی چلو اج دی وار تو پا گنو ایویں تو نہ پا سکتے ہیں، کئی شودے ودے ہوندے بھی این نال تے پاونی ہے گلکڑی، جی ہاں، تو بہرحال یہ رواج کے طور پہ اس کو آپ شرعی حکم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے پاس جائے تو اعتراض ہے، اور مولانا معاویہ حمزہ شہباز کے پاس جائے تو سمجھ نہیں آتی۔ بھائی مولانا معاویہ صاحب کی بات آپ مولانا معاویہ صاحب سے پوچھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی عالم دین کسی سیاسی کے پاس جاتا ہے تو 2 حیثیتیں ہیں، یا تو اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت سے جائے گا تو وہ سیاسی ہے، وہ سیاسی بنیاد پہ گیا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن ایک خالصتاً دینی مذہبی عالم، تبلیغی تعلیمی تدریسی عالم، ایک سیاستدان، وہ جس پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام ہے، اس کے پاس جائے، اس کے حق میں رو رو کے دعائیں کرے اور میرا پیارا وزیر اعظم کہے تو اعتراض تو بنتا ہے نا۔ یار مجھے ایک جملہ کہو، ایک منٹ، پاکستان میں بلا تنازع شخصیت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ ہیں، حضرت مفتی صاحب جائیں، نواز شریف سے ملیں، شہباز شریف سے ملیں، آصف علی زرداری سے ملیں، مولانا فضل الرحمان سے ملیں یا عمران خان سے ملیں، ملاقات ہو رہی ہے، تو ہم کبھی کچھ کہیں گے نہیں۔ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب صرف عمران خان کے پاس جائیں اور کہیں بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے اللہ، تو لوگ ان پہ بھی بولنا شروع ہو جائیں گے کہ حضرت اللہ کے لیے ہمارے خون سے آپ کا پسینہ افضل ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جیسا بندہ، تو مولانا طاہر جمیل صاحب ان سے جا کے یاری لگائیں گے، اور یہی تو ہمارا غم ہے کہ مولانا آپ کو اس کا جھوٹا اعلان ریاست مدینہ نظر آتا ہے، مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان، ان کا اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کا نعرہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جمعیت کا اعلان نہیں ہے، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ریاست مدینہ اتنی اچھی لگتا تھا آپ کو نعرہ، تو خدا کی زمین پہ خدا کا نظام والا نعرہ آپ کبھی ہمارے بھی 27ویں کے پاس آئیں اور مولانا کے پاس عبد الخیل کے ممبر پہ بیٹھ کے دعا کریں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ بتائیے نا، کچھ تو بولیے،
جب آپ وہاں پہ جا کے سیاسی انداز کی دعائیں کرائیں گے تو پھر اعتراض تو بنتا ہے نا. ہمیں تکلیف صرف یہ ہے. باقی آپ نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کی بات کی, تو مولانا معاویہ اعظم صاحب میرے خیال میں سیاسی جماعت راہ حق اس کے ممبر ہیں, اگر وہ اس حساب سے گئے تو کیا جرم ہے؟ وہ کوئی خالصتاً تبلیغی عالم تو نہیں ہے. وہ چھوڑے, حضرت مولانا اعظم طارق شاہ رحمہ اللہ کی زندگی گزری ہے کتنے سیاسیوں کے ساتھ بیٹھنے پہ. کبھی کسی نے مولانا اعظم طارق پہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ فلاں کے پٹھو بنے ہوئے ہو؟ ان کا ایک سیاسی موقف تھا. رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں آج بھی مولانا اعظم طارق شاہ رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہوں, لیکن سیاسی جماعت کی حیثیت سے گئے تھے. تو آپ جائیے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی سیاسی جماعت جوائن فرمائے. ہم یقین مانیں او مخالفت کو اتنے لو لیول پہ لے آئیں گے. میں مولانا سیاسی عنوان پہ بات کر رہے ہیں, مولانا کہتے ہیں میں سیاسی نہیں ہوں اور کام سارا سیاسیوں والا, تو پھر تو اعتراض تو بنے گا نا. جو بندہ صحابہ کرام کی بے ادبی نہ کرے لیکن رافضی ہو, اس کے ساتھ نکاح کی وضاحت, بھائی میں تو نکاح کا قائل نہیں ہوں, کوئی کرنا چاہے تو میں اس کو ناجائز کہوں گا بس. تو آپ نے صرف ایک چیز دیکھی ہے نا بھائی, صحابہ کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اہل بیت کو بھونکتا ہو, پھر کوئی اور معاملات ہو اس کے اندر پھر پوری جانچ پڑتال کریں, تب جا کر رشتے کی بات کریں. اے دلی دا سودا ہے, کوئی گاؤں مہینہ نہیں, سمجھے نا. بیٹے کا نکاح باپ زبردستی کرانا چاہتا ہے, بچہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہے, والد اپنی زبردستی کر سکتا ہے. بچے سے مراد کیا ہے؟ بالغ یا نہ بالغ؟ بہرحال والد زبردستی شادی کرائے, اتنی ولایت تو شریعت والد کو نہیں دیتی, زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بچے کو چاہیے ابو کا کہنا مان لے. مشورہ دوں گا, کیوں؟ آج اس نے اپنے باپ کی نہ مانی نا, تو کل اس کا بیٹا بھی اس کی نہیں مانے گا, یہ یاد رکھنا. مشورہ میں دے سکتا ہوں, تو اس لیے چاہیے کہ بڑے کی بات مانے. کل یہ پچھتائے گا, کیونکہ اس کے ابا کا عقل جہاں پہنچ رہی ہے نا, اس کے ابا کی عقل وہاں اس کی عقل نہیں پہنچ رہی. تو مشورے کے لحاظ سے تو ہم یہ کہیں گے, کسی رافضی لڑکی سے شادی کرنا, رافضی لڑکا رافضی لڑکی سے شادی کرے, تمہیں کیا پڑ گئی ہے وہاں شادی کرنے؟ پہلے اس کو صحیح کرو, صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر ایمان لاؤ, قرآن کریم کی عظمت مانے, ختم نبوت مانے, باقی معاملات مانے, پھر جا کر بات کریں گے. پتہ نہیں ایویں یاری دے چکر تو نہیں کہتے دنیا دے ہوتے ہیں, ایا لبھی ہے دنیا دے ہیں, ایا گدم تے او کیویں, ایا گدم تے ایا گنسا ہیں, ہاں ایا ہی ہے. مفتی صاحب کچھ لوگ آج کل آپ کے ساتھ بہت اختلاف کر رہے ہیں, سیاسی مولوی بن گئے. بھائی عالم دین جو ہوتا ہے نا, وہ پیغمبر کا وارث ہوتا ہے. پیغمبر نے تبلیغ کی, عالم دین تبلیغ کرے گا, تبلیغی ہوگا. پیغمبر نے جہاد کیا, عالم دین جہاد کرے گا, جہادی ہوگا. پیغمبر کریم نے تعلیم دی, عالم دین تعلیم دے گا, معلم ہوگا. پیغمبر کریم نے تصوف و خانقاہ کا کانسیپٹ اور نظریہ دیا, عالم دین یہی کرے گا, شیخ طریقت ہوگا. اسی طرح پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم نے حفظ کی کلاس پڑھائی, وہ استاذ الحفاظ ہو کا عالم اور حافظ حضور پاک کی نیابت میں. تو پیغمبر نے فرمایا, صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ انبیاء کرام سیاست کرتے تھے, ایک نبی جاتا دوسرا نبی آتا, وہ نبی بھی ہوتا سیاستدان بھی ہوتا. حضور نے فرمایا میں آخری نبی اور آخری انبیاء کا سیاستدان ہوں, میرے بعد نبوت تو ختم ہے, سیاست اسلامیہ یوں جاری ہوگی کہ میرے خلفاء میرے علماء یہ کام سنبھالیں گے. تو پیغمبر نے عالم کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیا ہے. کوئی مجھے تعلیمی, جہادی اور تبلیغی اور تصوف, خانقاہ, مسجد و مدرسے کے بعد سیاسی عالم کہتا ہے تو وہ مجھے پیغمبر کا اصلی وارث کہتا ہے. شکریہ, تھینکفل ہوں میں آپ کا, شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں. جزاک اللہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے مجھے پیغمبر کی مکمل وراثت کا وارث قرار دیا ہے. سیاسی عالم ہونا یہ کون سا عیب ہے جو میں کہوں نہیں صاحب میں کوئی سیاسی نہ, ایسا میں نہیں ہوں. آپ مجھ سے اس مسئلے پہ ریورس گیئر نہ لگوائیں, ویڈرالنگ پوزیشن والوں میں نہیں ہوں, میں اس مسئلے پہ ایک قدم آگے رکھ کے چلنے والا ہوں. جب سیاست اسلامیہ پیغمبر کی وراثت ہے تو عالم وارث ہے, تو ہم تو کھلا کھلا اعلان کرتے ہیں. مفتی صاحب
کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ شریف میں چیلنج کیا پھر ہمارے پاس نہیں آئے. خانہ شریف میں ہم نے جس کو کہا ہم آج تک اس کے کہنے پہ تیار ہیں, وہ لکھ کر دے دے. شیخ الحدیث مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ پہ کفر کا فتویٰ تم نے مجلسوں میں بیٹھ کے دیا, تم لکھ کر مجھے دے دو, میں اگلے دن تمہارے ساتھ پورا کام کر لیتا ہوں. یہ رہا کرنے میں کر گن سے جی میں کریں دے سا گناہ دیا انشاءاللہ. تو لکھنے پہ وہ تیار نہیں ہے, دو لفظ لکھ کے رہے میں. حضرت مولانا علاء الدین صاحب اگر مشرک ہے تو پچھو مومن کیڑے نہ. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اتنے بڑے عالم دین کو گالیاں دیں, اس کے عقائد پر اعتراض کریں, اور ہم جواب میں آپ کی دم پہ پاؤں رکھے تو تسا چیکو تو صحیح نہ وال والا کو نہیں سے ولا پوچھتے پیر رکھو. اگر ولا رکھنا ہے تو انشاءاللہ انہوں ولا ہی رکھے سو جو کھلاؤ کی گال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر جہر ناجائز ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ بات سمجھیں, لڑائی کی بات نہیں ہے, مسئلے کی بات ہے. ذکر بالجہر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ہمارے علماء کرام نے 3 شرطوں کے ساتھ اجازت دی. اگر 3 شرطیں ہیں اس کی پابندی ہے تو جائز ہے, ورنہ میں بھی کہتا ہوں ناجائز ہے. نمبر 1, جب ذکر جاری ہو اس وقت کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو. ہمارے فقہا کہتے ہیں اس وقت کسی کی تلاوت خراب نہ ہو, اور اس وقت کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو. بالکل ناجائز ہے اگر اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تو. لیکن خانقاہ میں شیخ طریقت تعلیم کے طور پہ ذکر جاری کراتا ہے تو منع نہیں ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تجھے مجنون کہنے لگیں. حتیٰ یقال مجنون تب متحقق ہوگا جب جہر سے ہوگا. سر کے ساتھ تو کوئی مجنون کہے گا بھی نہیں, تو جہر ہوگا تو مجنون کہے گا. اس لیے فتوے بازی کی جگہ نہیں ہے, یہ مسئلے کی بات ہے. مسئلے کو مسئلے کی حد تک رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.